کئی احباب مشورہ لیتے ہیں، جو مان لیتے ہیں فائدے میں رہتے ہیں، مووی ذرا بڑی دور تک جاتی ہے، دور تک۔ بیٹیوں کے معاملے میں جب بچی 16 سال کی ہو تو اس کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا جائے، تاکہ 19-20 سال تک مناسب رشتہ ملے تو رشتہ کر دو۔ ہم جو پہلے کہتے ہیں تعلیم ہوگی، پھر کہتے ہیں کمانے کے قابل ہوگی، پھر جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو مناسب رشتہ نہیں ملتا، اور بہت اچھا بھی نہ دیکھو، جو مناسب ہو کہ بھائی یہ سنبھال سکے گا تو بس رشتہ کر دو۔ یہاں ایک صاحب تھے، میں نام نہیں لیتا، ان کی 3 بچیاں تھیں، تو مجھ سے مشورہ لیا، تو میں نے کہا ابھی سے، اس کی بچی بڑی کی عمر 17 سال تھی، میں نے کہا رشتہ اچھا ملتے بھی وقت لگتا ہے۔ اس نے بات مانی، 2-3 سالوں میں سب کی تینوں بچیوں کی شادی کر دی۔ اب وہ بے فکر ہو گیا۔ عرب میں چھوٹی چھوٹی 12-13 سال کی بچیوں کی شادی کر دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور آج کل بھی 13-14 سال کی بچی کی شادی کر دیتے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے آپس میں نہ بنے، 1-2-4 میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو لڑکی جوان ہوتی ہے، دوبارہ آگے شادی ہو جائے گی، اور اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، بچی کی ابھی وہ عمر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچی ابھی سیکھنے والی ہے، وہ اگلے گھر جا کر ان کا طور و طریقہ سیکھے گی، اسی کے مطابق چلے گی۔ لیکن جب ہم اسے 25-30 سال کی کر لیں گے تو اب وہ کہے گی میری چلے۔ اب جب وہ اگلے گھر جائے گی تو وہ کہے گی میں بڑی ہوں میری چلے، ساس کہے گی میری چلے، پھر وہاں وہ بچی نہیں رہے گی۔ جب ہم بچی کی شادی کریں گے تو وہ اگلے گھر میں بچی بن کے رہے گی کہ میں تو ابھی چھوٹی ہوں، میں نے سب کی مان کے چلنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ سے، بیوہ سے شادیاں کی، تو ان کی عمریں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویوں کی عمر 16 سے 17 سال ہے۔ بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، صرف 2-3 بیویاں ایسی ہیں جن کی عمر زیادہ تھی، ورنہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ ہیں جن کی عمریں کم تھیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو کباری تھی، ان کی عمر 9 سال تھی جب رخصتی ہوئی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، 25-30 سال میں جب شادی کریں گے، اب اگر لڑکی 1-2-3 میں نہ بسی، یا طلاق ہو گئی، یا خاوند فوت ہو گیا، وہ 35 کی ہو جاتی ہے، پھر اس کا آگے رشتہ نہیں ہوتا، وہ پھر گھر والوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتی ہے، اور اپنے لیے بیچاری کی پوری زندگی پریشانی میں گزرتی ہے۔ زندہ مثال دیکھنی ہو تو انسان کسی بھی عسکری میں چلا جائے تو وہاں گھروں میں ذرا چکر لگا کے دیکھ لے، میرا تو چکر لگتا رہتا ہے، اکثر جگہ دیکھتا ہوں ہمارے ہاں جو وراثت کا انتظام نہیں، ماں باپ کی جانب سے حصہ نہیں ملتا، اور اگر خاوند فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے اس سے مہر نہیں ملتا، وراثت نہیں ملتی، وہ بیچاری پھر گھر گھر برتن دھو کے اپنا خرچہ چلاتی ہے۔ اگر ماں باپ کی جانب سے حصہ ملا ہو، اس کا بینک اکاؤنٹ موجود ہو، تو وہ کوئی تھوڑا بہت کاروبار میں پیسہ لگا لے، یا اپنا کچھ کر لے، یا پلاٹ یا مکان لگا کے بیٹھ جائے، یا خاوند کی جانب سے مہر ملا ہو، یا اس کا فوت ہو گیا تو حصہ جائیداد ملی ہو۔ ہمارے پنجاب میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے، 2-3 چھوٹے بچے ہوں تو اس کو گھر سے ہی نکال دیتے ہیں، باقی بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس بیچاری کو نہ بچوں کا حصہ دیتے نہ اس کا حصہ دیتے، بھائی اپنے ماں باپ کے پاس چلی جا، پھر وہ ماں باپ کو سنبھالنی پڑتی ہے۔ اکثر جگہوں میں ایسا ہے، تو ماں باپ کے لیے بھی برا نہیں ہے اگر وہ سنبھالتے ہیں، تو حدیث میں کتنی بڑی فضیلت آئی کہ جو عورت تمہارے پاس واپس کر دی گئی، تمہاری بیٹی، تو اس پر جو تم خرچہ کرو گے سب سے بہترین صدقہ وہ ہوگا۔ لیکن جنہوں نے حق کھایا، کل قیامت والے دن تو واپس دیں گے نا۔ تو اس وجہ سے ہم سب کے، ایک تو سب کو سمجھانا ہے، اور دوسرا ہم نے اپنے گھروں کو دیکھنا ہے، اپنی بچیوں، اپنی بہنوں، اپنے رشتہ داروں کو انسان مشورہ دے کہ بھائی بچی جب جوان ہونے لگ جائے، بچہ جوان ہونے لگ جائے، تو اس کے ساتھ مناسب رشتہ دیکھنے لگو، جیسے رشتہ ملے تو کر لو، اور کوشش کرو کہ دیندار بندہ دیکھو۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک بندے نے مشورہ لیا کہ بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہا ہوں، تو اس نے کہا دیندار دیکھنا۔ دیندار سے صرف نماز پڑھنے والا مراد نہیں ہے، تمام معاملات میں جو دین پہ چلتا ہو۔ اگر صرف نمازی ہے لیکن ہے فراڈیا، تو اس کی نماز کو مت دیکھو، وہ تو فراڈیا ہے، وہ تو بعد میں بھی فراڈ کرے گا۔ اخلاق میں لین دین بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں کیسا ہے، قرضہ لے کے واپس کرتا ہے یا نہیں کرتا، دھوکہ تو نہیں دیتا۔ تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ اگر تمام معاملات میں وہ اکثر ٹھیک ہے تو پھر اس کو رشتہ دو، تو اللہ سے ڈرنے والے کو رشتہ دو۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے پھر وجہ بیان کی کہ اللہ سے ڈرنے والا، دین پر عمل کرنے والے کو اگر تیری بیٹی پسند آئے گی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس کو خوش رکھے گا۔
اور اگر تیری بیٹی پسند نہیں آئے گی تو وہ اللہ سے ڈرے گا تو تیری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا. اگر پسند نہیں آئے گی تو بلا وجہ مارے گا نہیں, گالیاں نہیں دے گا, ظلم نہیں کرے گا, وہ کوشش کرے گا کہ اس کا حق ادا کرے یا عزت کے ساتھ واپس کر دے, لیکن وہ ظلم نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. تو جب اللہ سے نہیں ڈرے گا تو پھر ظلم کرے گا. جو پسند آ گئی ہے عزت کرے گا, پسند نہیں آئی تو روزانہ لڑائی جھگڑے, برا بھلا کہنا, مار پیٹ, جو اکثر گھروں میں ہوتا ہے. کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا خوف نہیں. جب اللہ کا خوف ہوگا کہ کل قبر میں جواب دینا ہے تو بندہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے آگے جواب دینا ہے. تو